بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ملکہ بخارا، مصنف الماس M.A۔ تاریخ کے ایک گمنام مجاہد المحلب ابن ابی سفرہ کی داستان۔ ایپیسوڈ 12۔ جس وقت قلعے والوں کو مسلمانوں سے صلح کی خبر ملی تھی تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دریائے جیحون کے دونوں طرف لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اسلامی لشکر اس قدر بہادر اور ترتیب و نظم میں اتنا ماہر ہے کہ اپنے سے کئی گنا زیادہ لشکر کو دنوں میں شکست دے سکتا ہے۔ بیکند اور صف کے عظیم لشکروں کی مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ان کی بہادری کا کھلا ہوا ثبوت تھا۔ بیکند اور صف دریائے جیحون کے اس طرف ہیں۔ ان علاقوں پر ترکستانی قبائل حکمران تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی سلطنت کے حکمران ہوئے تو انہوں نے اسلامی سلطنت کو وسعت دینا شروع کر دی۔ اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ سمجھنے میں بعض لوگوں کو عذر تھا، مگر انہیں ایک تجربے کار جرنیل فتوحات کا دل دادا اور عظیم مدبر سمجھنے میں کسی کو تکلیف نہیں تھی۔ ان کی خلافت کے انداز شخصی اور ملوکیت کے طرز کے تھے، مگر بنو امیہ کے دور خلافت میں جس کے پہلے امیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی حدود بر صغیر میں ملتان تک، افغانستان میں غور، کابل اور چین تک پہنچ چکی تھیں۔ اگر اس میں اموی شہزادہ عبد الرحمن جس نے دمشق سے فرار ہو کر اندلس یعنی ہسپانیہ میں ایک عظیم اموی حکومت قائم کی تھی اسے بھی شامل کر لیا جائے تو بلا شبہ اموی دور خلافت نے اسلامی حکومت کو اس قدر وسعت بخشی تھی جس میں بعد میں کوئی خاص اضافہ نہ ہو سکا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جس نے اسلامی سلطنت کے لیے سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کیا تھا، اور اس بحری بیڑے نے قیصر روم سے کتنی ہی جنگیں لڑی تھیں اور اس میں فتوحات حاصل کیں۔ اسی خاندان کے دور حکومت میں عقبہ بن نافع نے پورا شمالی افریقہ فتح کیا اور اس کے آخری سرے یعنی بحر اقیانوس تک پہنچ گئی اور وہاں سمندر میں گھوڑا ڈال کر کہا، بزبان اقبال، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ واضح رہے کہ بحر ظلمات سے مراد بحر اقیانوس ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے جس کا تعلق اس ناول سے نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سعید بن عثمان سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جنرل ابن زیاد نے جیحون کے اس پار کا علاقہ فتح کیا تھا۔ پھر جب سعید بن عثمان کو خراسان کے علاقے میں فتوحات کے لیے بھیجا گیا تو انہوں نے دریائے جیحون پار کر کے سوغت کو زیر نگین کیا۔ اسی علاقے میں بخارا کا قلعہ تھا جہاں ملکہ قبا خاتون حکمرانی کرتی تھی۔ جس طرح قلعہ بخارا والے اس صلح سے خوش ہوئے، اسی طرح اسلامی لشکر نے بھی اس صلح پر بہت خوشی منائی۔ ان کی خوشی کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ 1 ماہ سے زیادہ عرصے سے قلعہ بخارا کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور معاملات ایسے الجھ گئے تھے کہ نہ تو قلعے پر حملہ کیا جا سکتا تھا اور نہ محاصرہ ختم ہو سکتا تھا۔ اب اس صلح نامے نے تمام جھگڑے نپٹا دیے تھے۔ ملکہ بخارا کے واپس جاتے ہی اسلامی لشکر نے قلعے میں جانے کی تیاریاں شروع کر دیں اور دوپہر کے کھانے سے بہت پہلے اسلامی لشکر صفیں باندھے ہوئے قلعے کے جنوبی دروازے کے سامنے پہنچ گئی۔ قلعے کا گیٹ پہلے ہی کھلا ہوا تھا اور ملکہ بخارا قبا خاتون مع اپنے سرداروں کے سپہ سالار لشکر اسلام کے استقبال کے لیے گیٹ کے باہر موجود تھی۔ سپہ سالار سعید بن عثمان کو دیکھ کر ملکہ بخارا گھوڑے سے اتر پڑی۔ سعید بن عثمان نے بھی اپنا گھوڑا چھوڑ دیا۔ ملکہ بخارا نے آگے بڑھ کر سپہ سالار کو خوش آمدید کہا، میں ملکہ بخارا اور اہلیان قلعہ بخارا اور سوغت کے تمام باشندوں کی طرف سے سپہ سالار سعید بن عثمان اور لشکر اسلام کو قلعہ بخارا میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں اور میری رعایا اس بات پر خوش ہیں کہ ریاست سوغت اور مسلم سپہ سالار کے درمیان معاہدہ صلح طے پا گیا ہے اور ہمارے سروں سے جنگ کے بادل چھٹ گئے ہیں۔ جواب میں سعید بن عثمان نے کہا، میں اور میرا لشکر ملکہ بخارا اور سوغت کی آبادی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا شاندار استقبال کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے معاہدہ صلح کیا۔ اب مسلم لشکر اور ملکہ بخارا ایک دوسرے کے حلیف ہیں۔
ملکہ بخارا اپنے دشمن کے خلاف مسلم فوج کو اپنے ساتھ پائیں گی۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ ملکہ نے فرفوس کو حکم دیا کہ وہ اسلامی لشکر کو ان کے لیے مخصوص قیام گاہ تک پہنچا کر واپس آئے اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ فرفوس نے اپنی شرافت اور فراغ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے زاشی کے ہونے والے شوہر لالے کو فصیل سے ہٹا کر اپنا نائب یا خاص آدمی بنا لیا تھا۔ مہمان فوجوں کے سلسلے میں سب سے زیادہ کام لالے نے ہی کیا تھا، چنانچہ فرفوس اور لالے نے مسلم لشکر کے نمائندے یعنی سعد بن عثمان کو اپنے ساتھ لیا اور انہیں ان بیرکوں میں لے گئے جہاں بیگدار کا لشکر رہا کرتا تھا۔ بیگدار کے جانے کے بعد وہ بیرکیں خالی پڑی ہوئی تھیں۔ فرفوس نے انہیں صاف کرا کر تمام ضروری سامان وہاں پہنچوا دیا۔ اب وہ فوجیوں کے لیے ایک بہتر قیام گاہ کا کام دے سکتی تھیں۔ سعد بن عثمان نے عارضی رہائش گاہ کو پسند کیا اور فرفوس کا شکر ادا کیا۔ بیرک کی رہداریوں میں کھانے کے لیے دسترخوان بچھوا دیے گئے تھے۔ اسی وقت سعید بن عثمان اور سعد بن عثمان ان بیرکس کو اور کھانے کے انتظام کو دیکھنے وہاں آ گئے۔ ان کے پیچھے ملکہ قبا خاتون بھی وہاں پہنچ گئی۔ سعید بن عثمان نے ملکہ بخارا کو آتے دیکھا تو بھائی سے کہا، ملکہ بخارا تشریف لا رہی ہیں۔ سعید بن عثمان نے پلٹ کر دیکھا تو ملکہ بخارا اس کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ آئیے ملکہ بخارا، سعید بن عثمان نے خوش دلی سے کہا، ہمارے لشکریوں کے قیام اور طعام کے لیے آپ نے جو انتظامات کیے ہیں اس سے میرا دل بہت خوش ہوا ہے، اور آپ کے دل خوش ہونے سے میرا دل بھی خوش ہو گیا۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ کو کھانے پر لے چلوں کیونکہ کھانا میزوں پر سجا دیا گیا ہے۔ سعید بن عثمان نے کہا، کاش آپ نے ہمارے لیے بھی اس طرح کے دسترخوان بچھوائے ہوتے۔ ہم لوگ دراصل بیٹھ کر کھانا کھانے کے عادی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خدا نخواستہ آپ کے انتظام پر ناخوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کو ناگوار تو نہیں گزرا؟ بالکل نہیں، ملکہ ہنس کر بولی، دراصل یہ ملک کی بات ہے۔ جو جہاں پیدا ہو کر جوان ہوتا ہے وہیں کے رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کا عادی ہوتا ہے۔ اگر مجھے بھی آپ کے ملک میں کچھ دیر قیام کا موقع ملا تو شاید میں بھی زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگوں۔ یہ کہتے ہوئے ملکہ نے چور نظروں سے سعد بن عثمان کو دیکھا، پھر یہ لوگ اس طرف کو روانہ ہوئے جہاں ملکہ نے سعید بن عثمان اور ان کے سرداروں کے لیے ضیافت کا انتظام کیا تھا۔ یہ لوگ کھانے کے کمرے میں داخل ہوئے تو دور تک میزوں پر طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے تھے اور ملازم زرق و برق لباس میں مستعد کھڑے تھے۔ اچانک سعید بن عثمان کی نظر ان بوتلوں پر پڑی جس میں سرخ سرخ مشروب چمک رہا تھا۔ سعید بن عثمان نے رک کر پوچھا، ملکہ بخارا، میرا خیال ہے کہ ان بوتلوں میں یہ سرخ رنگ کا محلول شربت نہیں بلکہ شراب ہے۔ جی ہاں مسلم سردار، ملکہ نے جواب دیا، یہ بہت پرانی شراب ہے اور صرف مہمانوں کو پیش کی جاتی ہے۔ آپ اسے پی کر بہت فرحت محسوس کریں گے۔ نہیں ملکہ بخارا، سعید بن عثمان نے ناگوار انداز میں کہا، ہمارے مذہب اسلام میں شراب پینا حرام ہے کیونکہ انسان شراب پینے کے بعد عقل و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ حرام چیز میزوں سے ہٹا دی جائے۔ ملکہ بخارا بہت ذہین تھی، اس نے برا منانے کے بجائے ملازموں کو حکم دیا کہ شراب کی تمام بوتلیں میزوں سے اٹھا لی جائیں۔ جب ملازمین بوتلیں اٹھا چکے تو ملکہ نے سعید بن عثمان سے معذرت کی، مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے سپہ سالار اسلام کو ذہنی کوفت برداشت کرنا پڑی۔ ایسی بات نہیں ہے ملکہ بخارا، سعید بن عثمان نے بھی فراغ دلی کا اظہار کیا، اگر میرے مذہب میں یہ چیز حلال ہوتی تو میں ملکہ کا شکر ادا کرتا۔ اب میں ملکہ کا اس لیے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے میری بات کا برا نہیں مانا۔ چونکہ دونوں اطراف سے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا گیا تھا اس لیے اسی وقت بدمزگی اور ناگوار صورتحال کا خاتمہ ہو گیا اور کھانا بڑے اطمینان سے کھایا گیا۔ کھانا چونکہ شاہی باورچیوں نے تیار کیا تھا
اس لیے بے حد ذائقہ دار تھا، اور بہت سی اس قسم کی ڈشیں تھیں جس سے سعید بن عثمان اور ان کے سردار اب تک ناواقف تھے۔ کھانے کے فوراً بعد سعید بن عثمان اور ملکہ بخارا میں بیگدار کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ بیگدار کے پاس 1,00,000 سے زیادہ فوج تھی جو کسی وقت بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے ان کا تدارک کیا جانا سب سے پہلے ضروری تھا۔ اس گفتگو میں ملکہ بخارا اور نیا سپہ سالار فرفوس کے علاوہ ملکہ کے تمام بڑے اور چھوٹے سرداروں نے حصہ لیا تھا۔ ملکہ نے خیال ظاہر کیا، ہمیں کچھ دیر بخارا میں ٹھہر کر بیگدار کا انتظار کرنا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے مسلم سپہ سالار؟ سپہ سالار سعید بن عثمان نے جواب دیا، ملکہ بخارا، آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ مسلمان قلعہ بند ہو کر لڑنا نہیں جانتے۔ مسلمان جنگ کرنے نہیں بلکہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اور جہاد کے دوران شہید ہو جانا سب سے زیادہ عظیم موت سمجھی جاتی ہے۔ ملکہ بخارا کے لیے یہ فلسفہ قطعی نیا تھا۔ اس نے ادب سے سوال کیا، محترم سردار، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں اس موقع پر کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ میرے خیال میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ہمیں بیگدار کا تعاقب کر کے اس کی طاقت کو ختم کر دینا چاہیے۔ سعید بن عثمان نے اپنا خیال ظاہر کیا، اس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ چھوٹے علاقے اور ریاستیں تو اس کی فوراً اطاعت قبول کر لیں گی، اور بڑے حکمران اس کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قبل اس کے کہ ان دونوں باتوں میں سے ایک بات بھی ہو جائے، ہمیں اس کے پاس پہنچ کر اس کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دینا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بیگدار کا فوری تعاقب کر دینا چاہیے۔ ملکہ بخارا مسلم سپہ سالار کی باتوں سے قائل ہو گئی تھی۔ میں ابھی حکم جاری کر رہی ہوں کہ فوج روانگی کے لیے تیار ہو جائے۔ سعید بن عثمان نے کہا، جہاں تک لشکر کی روانگی کا تعلق ہے، اس کے لیے ہم وقت اور دن آج رات گزرنے کے بعد طے کریں گے۔ ملکہ اس کی بات اچھی طرح نہ سمجھ سکی۔ اس نے دریافت کیا، میں سپہ سالار کی بات سمجھ نہیں سکی۔ اگر کوئی مصلحت درمیان میں نہ ہو تو کیا آپ اس کی وضاحت فرما سکتے ہیں کہ آج کی رات یہاں گزار کر فیصلہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ سعید بن عثمان نے وضاحت کی، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میں نے بیگدار کے تعاقب میں کئی جاسوس بھیج رکھے ہیں۔ وہ آج رات کسی وقت واپس آ کر ہمیں اس کے بارے میں صحیح حالات بتا سکیں گے، اور پھر اس کے مطابق ہم آئندہ قدم اٹھا سکیں گے۔ سعید بن عثمان کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اس رات 2 جاسوس بیگدار کے تعاقب سے واپس آئے اور انہوں نے بتایا، بیگدار راستے میں آنے والی ہر آبادی کو لوٹتا اور مارتا کاٹتا بڑی تیزی سے سمرقند کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے چوروں، ڈاکوؤں اور لفنگے بدماشوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا ہے۔ یہ لوگ آبادیوں پر انتہائی ظلم ڈھاتے ہیں اور بوڑھے اور بچوں تک کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ دوسرے جاسوس نے بھی اسی قسم کی باتیں بتائیں اور مزید اس بات کا انکشاف کیا کہ سمرقند کی فوجیں بیگدار کے مقابلے کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ یہ خبریں سننے کے بعد سعید بن عثمان نے ملکہ سے کہا، یہ بات اب طے ہو گئی ہے کہ ہم کل صبح بیگدار کے پیچھے سمرقند کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ملکہ خوش ہو گئی۔ اس نے کہا، اب مسلم سپہ سالار مجھے اجازت دیں کہ میں بھی اپنی فوج کو تیاری کا حکم دوں۔ سعید بن عثمان نے ذرا توقف کے بعد فرمایا، ملکہ، آپ اپنی فوج کو تیاری کا حکم نہ دیجیے بلکہ انہیں ہر وقت تیار رہنے کا حکم فرمائیے۔ میں نہیں چاہتا کہ ملکہ اپنا لشکر لے کر ہمارے ساتھ سمرقند چلیں، کیونکہ اب تک آپ کا باغی سپہ سالار بیگدار سمرقند نہیں پہنچا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سمرقند پہنچیں اور وہ کسی دوسرے راستے سے واپس آ کر قلعے پر قابض ہو جائے۔ اس طرح بجائے فائدے کی ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سپہ سالار سعید بن عثمان نے بڑی معقول بات کہی تھی اور ملکہ قائل بھی ہو گئی، لیکن وہ دل کے ہاتھوں بھی مجبور تھی۔ سپہ سالار کے بھائی سعد بن عثمان سے ابھی تک اس کی کھل کر بات بھی نہ ہو سکی تھی۔ اس نے اسلامی لشکر کے ساتھ سمرقند جانے کا فیصلہ بھی اسی وجہ سے کیا تھا کہ راستے میں سعد سے گفتگو کے مواقع ملتے رہیں۔ انہی خیالات کے تحت ملکہ نے کہا، مسلم سپہ سالار نے جو خدشہ ظاہر کیا ہے اس کا امکان ضرور موجود ہے، مگر ہمارے صلح نامہ کے تحت آپ ہمارے حلیف ہیں اور دشمن کے مقابلے پر ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس کے جواب میں کیا میرا یہ فرض نہیں بنتا کہ سمرقند کی مہم میں اپنی فوجوں کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل رہوں؟ ملکہ قبہ خاتون نے بھی جو بات کہی تھی اس میں بھی وزن موجود تھا۔
سپہ سالار سعید بن عثمان سوچنے لگے، پھر انہوں نے فرمایا، مجھے ملکہ کے اس خلوص سے بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن قلعہ بخارا کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کا بھی کچھ انتظام ہونا چاہیے۔ سپہ سالار نے بالکل درست فرمایا۔ ملکہ نے جواب دیا، میں اپنے سپہ سالار فرفوز کو بخارا میں چھوڑ جاؤں گی، مجھے ان پر پورا اعتماد ہے، ان کے ساتھ کافی لشکر رہے گا تاکہ اگر بیگدار کی طرف سے کوئی حرکت ہو تو یہ اسے سنبھال سکیں۔ قلعہ اور علاقے کی رعایا اب بیگدار کا ساتھ نہ دے گی۔ پھر یہ بات طے ہو گئی اور دوسرے دن دوپہر کے وقت اسلامی لشکر، جس کے ساتھ ملکہ بخارا کے سوار اور پیادہ فوج کے کافی تعداد میں دستے موجود تھے، سمرقند روانہ ہو گیا تھا۔ سمرقند جاتے ہوئے سعد بن عثمان اور ملکہ بخارا قبہ خاتون کو پہلی بار کھل کر باتیں کرنے کا موقع ملا تھا۔ ملکہ سعد بن عثمان سے بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی، مگر اس نے محسوس کیا کہ سعد کچھ خاموش ہے اور گفتگو میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہا۔ آخر ملکہ نے اپنا گھوڑا سعد کے گھوڑے سے بالکل ملا کر چلنا شروع کر دیا اور اس کی طرف قدرے جھک کر بولی، سردار سعد، تم اب تک مجھ سے خفا ہو، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ جب تم قید میں تھے تو میں تمہارے لیے کس قدر پریشان اور فکر مند تھی۔ سعد بن عثمان اپنے خیالوں میں گم تھا۔ اس نے چونک کر ملکہ کو دیکھا اور بولا، ملکہ بخارا، آپ بیکار پریشان ہو رہی ہیں، میں نے آپ سے شکوہ تو نہیں کیا۔ اور شکوہ کس طرح ہوتا ہے؟ ملکہ نے منہ بنا کر کہا، یوں چپ چاپ چل رہے ہو جیسے مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ بھی ٹھیک کہا ملکہ نے۔ سعد نے سنبھل کر کہا، کہاں ملکہ بخارا اور کہاں ایک دستہ فوج کا سردار، بھلا ان دونوں میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ملکہ بخارا افسردہ ہو گئی اور بولی، سعد، ایسا نہ کہو، مجھے دکھ ہوتا ہے، میں تو سوچ رہی تھی کہ… ملکہ کہتے کہتے ایک دم رک گئی۔ ملکہ کچھ فرما رہی تھیں، رک کیوں گئیں؟ فرمائیے، میں پوری طرح متوجہ ہوں۔ ملکہ اس وقت تک سنبھل چکی تھی۔ اس نے بات ٹالنے کے لیے کہا، خیر چھوڑو بھی ان باتوں کو، شاید اس کا ابھی وقت نہیں آیا۔ کن باتوں کا؟ سعد نے الجھتے ہوئے کہا، آدھی بات کہنے والے اور سننے والے دونوں کو پریشان کرتی رہتی ہے، اگر حرج نہ ہو تو کہہ ڈالو جو دل میں ہے۔ میں کہتی ہوں چھوڑو اس بات کو، ملکہ نے پھر ٹالا، پھر بات کوئی اہم بھی نہیں ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو زبان پر آ گیا ہے اسے کہہ ڈالو۔ سعد نے اسے مجبور کرنے کے لیے کہا، اگر بات اہم نہیں تو پھر اسے فوراً اگل دینا چاہیے، ورنہ ذہن پریشان ہوتا رہے گا۔ خیر، میری بات اس قدر غیر اہم بھی نہیں ہے کہ میں اس پر توجہ نہ دوں۔ ملکہ بخارا واقعی مجبور ہو گئی۔ یہ بات تو ایک نہ ایک دن کہنا اور ہونا ہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ میں کہوں گی تو ضرور، چاہے جواب اس کا کچھ بھی ملے۔ سعد بن عثمان جو اب تک سنجیدہ تھا، مگر ملکہ بخارا کی بے تکی اور دلچسپ گفتگو پر مسکرا دیا اور اس نے کہا، ملکہ بخارا باتیں بہت دلچسپ کرتی ہیں، ایک ہی بات کو اہم اور پھر غیر اہم اور پھر اہم کہتی ہیں، مگر بات زبان سے نکالتی نہیں کہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جا سکے۔ مگر سعد، یہ بات صرف میری نہیں بلکہ تمہاری بھی ہے۔ ملکہ بخارا آخر کھلنے لگی، اس کا جتنا تعلق مجھ سے ہے اتنا ہی تم سے بھی ہے۔ تو پھر میں ملکہ بخارا سے درخواست کروں گا کہ وہ اس بات کو کہہ ڈالیں جو ان کے ذہن پر بوجھ بن کر سوار ہے اور جس نے اب مجھے بھی پریشان کر دیا ہے۔ سعد کو واقعی ہنسی آ گئی تھی، مگر ملکہ کچھ سنجیدہ ہو گئی۔ ملکہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو سعد نے اسے پھر چھیڑا، ملکہ بخارا نے اپنے ساتھ مجھے بھی گھسیٹ لیا ہے، اور لو، یہی بات تو میں کہنا چاہتی تھی، جو بات تم نے خود اپنے منہ سے کہہ دی۔ اور ملکہ کی سنجیدگی ایک دم غائب ہو گئی۔ اس پر سعد حیران رہ گیا، میں نے کیا کہا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کہا میں نے۔ ملکہ مسکرا کر بولی، بات تو یہی ہے کہ میں سعد بن عثمان، جو کہ سعید بن عثمان سپہ سالار لشکر اسلام کے بھائی ہیں، انہیں اپنے ساتھ گھسیٹنا چاہتی ہوں۔ اب سعد بھی مسکرانے لگا، مگر یہ بات تو کوئی اہم نہیں ہے جس کے لیے اتنا پریشان ہوا جائے۔ تمہارے لیے نہ ہوگی مگر میرے لیے تو ہے۔
ملکہ نے سنجیدہ بننے کی کوشش کی۔ میں نے تو تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میں… پھر ملکہ کی شرم سے نظریں نیچی ہو گئیں۔ سعد نے ذرا رک کر کہا، ملکہ بخارا، میرا خیال ہے کہ اس موقع پر یہ بات چھیڑنا کچھ مناسب نہیں۔ قلعہ بخارا کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ہم سمرقند کی طرف رواں دواں ہیں۔ وہاں کے متعلق کچھ زیادہ معلومات نہیں، پتہ نہیں وہاں کیا گزرے کیا بیتے۔ میرا خیال ہے کہ اس موقع پر ہمیں ان باتوں پر زیادہ توجہ نہ دینا چاہیے۔ مگر تم یہ بات تو مانتے ہو کہ یہ بات بھی اہم ہے اور اس سلسلے میں بھی کوئی فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب ملکہ نے سعد کو گھیرنا شروع کر دیا۔ میں نے انکار تو نہیں کیا اس سے، سعد نے مختصر سا جواب دے کر ملکہ بخارا کا جیسے منہ بند کر دیا۔ مگر ملکہ آج اور اسی وقت کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتی تھیں۔ تو پھر ملکہ نے بات سے بات نکالی، تم نے انکار نہیں کیا تو کسی بات کا اقرار بھی نہیں کیا، اس سے کیا سمجھا جا سکتا ہے؟ آخر سعد کو کہنا پڑا، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اس کے لیے ملکہ بخارا کا شکر گزار ہوں کہ ان کی نظر انتخاب میری طرف ہے۔ ہر چند کہ میں اس قابل نہیں، مگر میری باغ ڈور بڑے بھائی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو کہیں گے میں اس سے انکار نہ کر سکوں گا۔ مگر سوال پھر وہی ہے کہ یہ موقع ان باتوں کا نہیں۔ ملکہ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ وہ چہک کر بولی، میں بے صبری کا اظہار نہیں کر رہی، بلکہ صرف یہ چاہتی ہوں کہ تمہارا جواب مل جائے۔ تو کیا جواب مل گیا ملکہ بخارا کو؟ ہاں، جواب مل گیا ہے۔ کیا میں سن سکتا ہوں وہ جواب؟ مگر سوال یہ ہے کہ یہ موقع ان باتوں کا نہیں ہے۔ ملکہ بخارا نے سعد بن عثمان کا یہ جملہ اس انداز سے دہرایا تھا کہ سعد کو بھی ہنسی آ گئی، ملکہ بھی ہنسنے لگی۔ پھر ان دونوں نے اپنے گھوڑوں کی رفتار کچھ تیز کر دی۔ سمرقند بخارا سے تقریباً 70-80 میل کے فاصلے پر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ وہ زمانہ آج کل کی طرح ذرائع آمد و رفت سے آراستہ نہ تھا کہ ناشتہ پاکستان میں کیا اور دوپہر کا کھانا لندن میں کھایا جاتا ہے۔ اس دور میں گھوڑے کی یکساں رفتار 25-30 میل سے زیادہ نہ تھی۔ پھر جب لشکر روانہ ہوتا تو یہ رفتار 15 اور 20 میل روزانہ سے زیادہ نہ ہو پاتی تھی۔ اس طرح بخارا سے سمرقند جانے والا لشکر راستے کی کم از کم 4 منزلیں طے کر کے پہنچ سکتا تھا۔ ابھی دوسری منزل شروع ہوئی تھی کہ اسلامی لشکر پر ایک افتاد آن پڑی۔ ہوا یوں کہ بخارا کے باغی سپہ سالار بیگدار نے سمرقند جاتے ہوئے 4 تیز رفتار قاصد سمرقند روانہ کر دیے تھے کہ وہ دربار سمرقند پہنچ کر نہ صرف بیگدار کے لشکر کے آنے کی اطلاع دیں بلکہ ان پر واضح کریں کہ بخارا کا باقی لشکر ملکہ بخارا کے بے دین یعنی مسلمان ہو جانے کے باعث بخارا سے سمرقند آ رہا ہے، تاکہ سمرقند کے لشکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو شکست دے سکے۔ چنانچہ بیگدار کے قاصد بھاگم بھاگ سمرقند پہنچے اور انہوں نے وہاں رو رو کر بتایا، بے دین مسلمانوں نے ملکہ بخارا کو بھی بے دین کر دیا ہے، ملکہ نے ان سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے اور بخارا پر مسلمانوں کا قبضہ کرا دیا ہے۔ وہ سمرقند فتح کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ محض بیگدار کا خیال تھا، مگر سمرقند والوں نے اس پر نہ صرف یقین کر لیا بلکہ اپنے لشکر کو ترتیب دے کر میدان جنگ میں پہنچ گئے تھے۔ سمرقند والوں کو یقین اس لیے آیا تھا کہ مسلمانوں کی فتوحات کی خبریں جیہون کے اس پار سے برابر آ رہی تھیں۔ ان کے جاسوسوں نے انہیں یہ خبر بھی پہنچا دی تھی کہ مسلم لشکر نے جیہون پار کر کے بخارا کا محاصرہ کر لیا ہے۔ ظاہر تھا کہ بخارا کی فتح کے بعد مسلمان سمرقند یا تاشقند کا رخ کرتے، مگر ان دونوں شہروں میں سمرقند قریب تھا، اس لیے مسلمان ادھر کا رخ کر سکتے تھے۔ چنانچہ سمرقند والوں نے بیگدار کے قاصدوں کو ایک دن کے لیے روک لیا اور فوراً اپنی فوجی یا جنگی کونسل کا اجلاس بلوا لیا۔ اس اجلاس میں بڑی گرما گرم بحث ہوئی۔ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ وہاں بھی بخارا جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سمرقند کی فوجی کونسل 2 حصوں میں بٹ گئی۔ آدھے فوجی سرداروں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے جنگ کے بجائے صلح کر لی جائے، کیونکہ جس لشکر نے بیکند کو فتح کیا اور بخارا کا محاصرہ کر رکھا ہے اس کی طاقت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ مگر دوسرے سردار جنگ پر بضد تھے۔ بلا شبہ یہ سرپھیرے ترکستانی بہت طاقتور تھے اور ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دیتے تھے۔ جنگ پر زور دینے والے سرداروں میں سے
ایک نے کھڑے ہو کر پرزور تقریر کی اور ایک نکتے کی بات جو اس نے کہی وہ یہ تھی: بے دین مسلمانوں کا لشکر اپنے مرکز سے ہزاروں میل دور ہے۔ سیف اور بیکند کی جنگوں میں ان کی نصف طاقت ختم ہو چکی ہوگی، جبکہ ہم تازہ دم ہیں۔ ہمیں بخارا کے باغی لشکر کی کمک بھی حاصل ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں کھلے میدان میں جنگ کر کے بے دین مسلمانوں کا قلعہ قما کر دینا چاہیے کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ سلحجو سرداروں نے یہ دلیل پیش کی: بے دین مسلمان اگرچہ اپنے مرکز سے دور ہیں اور ان کی تعداد بھی کم ہے، مگر پیہم فتوحات نے ان کے حوصلے بلند کر رکھے ہیں، جبکہ ہم لوگ سوائے خانہ جنگی کے اور کسی بڑی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ قاصدوں نے حملہ آوروں کی جو شرطیں بتائی ہیں ان میں کوئی ایسی شرط نہیں جو ہماری آزادی کو ختم کر دے یا ہمیں ان کا ماتحت بنا دے۔ وہ ایک معمولی رقم لے کر ہمارے دوست بن جائیں گے اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے لشکر سے ہماری مدد کریں گے۔ سمرقند کی جنگی اور فوجی کونسل کے دن بھر اور رات گئے تک 3 اجلاس ہوئے تھے، مگر وہ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکے۔ آخر دوسرا دن ہو گیا، اب بیگدار کے قاصدوں کو بھی جواب دینا تھا۔ آخر یہی فیصلہ ہوا کہ صلح کے بجائے مسلمانوں سے جنگ کر کے انہیں نیچا دکھایا جائے۔ اس فیصلے کے تحت بیگدار کو مندرجہ ذیل جواب بھی بھجوایا گیا: ہم سپہ سالار بیگدار کا خوش دلی سے استقبال کریں گے۔ وہ ضرور سمرقند آئیں، لیکن یہ ضرور کریں کہ اپنا آدھا لشکر بخارا بھیج دیں تاکہ مسلمانوں کا آدھا لشکر ان کے ساتھ الجھا رہے اور صرف آدھا لشکر سمرقند کا رخ کر سکے۔ بیگدار کے قاصد یہ پیغام لے کر ہوا کے گھوڑوں پر سوار بیگدار کے پاس پہنچے اور اسے سمرقند والوں کا پیغام پہنچایا۔ بیگدار تو خانمہ برباد ہو رہا تھا۔ وہ سخت پریشان تھا کہ اگر سمرقند والوں نے اس کے لشکر کو اپنے یہاں نہ گھسنے دیا تو وہ پھر کدھر جائے گا، اور پس جب اس نے یہ پیغام پایا تو فوراً آدھا لشکر بخارا روانہ کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو جنگ میں الجھا لے، اور باقی نصف لشکر کے ساتھ بیگدار سمرقند کی طرف چل پڑا۔ ملکہ بخارا نے اپنے سپہ سالار فرفوس کو احتیاط کے طور پر یا مسلم سپہ سالار کے کہنے پر بخارا میں قیام کا حکم دے دیا تھا۔ ملکہ کے بعد اہل بخارا فرفوس ہی کو پسند کرتے تھے۔ فوج بیگدار کے ساتھ تو تھی، مگر بخارا والے بیگدار کے بجائے فرفوس کو زیادہ پسند کرتے تھے، اور جب بیگدار قلعہ چھوڑ کر چلا گیا تو انہوں نے اسے اپنے لیے ایک طرح کی نیک فال خیال کیا تھا۔ ملکہ کے روانہ ہوتے ہی فرفوس نے قلعہ بخارا کا پورا انتظام سنبھال لیا۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال موجود تھا کہ بیگدار کسی وقت بھی بخارا کی طرف رخ کر سکتا ہے، چونکہ اس کے پاس ایک بڑا لشکر ملکہ بخارا کا تقریباً تمام لشکر تھا۔ اس لیے فرفوس نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا اور فصیل کو اس قدر مضبوط بنا دیا کہ بیگدار کے لیے قلعے میں داخل ہونا ناممکن ہو جائے۔ اس دوران بیگدار کا بخارا بھیجا ہوا لشکر قلعے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ قلعے کے تمام دروازے بند ہیں اور فصیل اور برجوں پر جگہ جگہ سخت پہرا موجود ہے، اور بخارا کا لشکر جیسے حالت جنگ میں ہے۔ اب بیگدار کا بھیجا ہوا لشکر کافی تعداد میں تھا، اس لیے اس لشکر کے سردار نے فرفوس کے پاس قاصد کے ذریعے ایک خط بھیجا جس میں کچھ اس طرح لکھا ہوا تھا: نائب سپہ سالار فرفوس کے نام۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ بخارا شہر کے سپہ سالار بیگدار اور آپ ان کے نائب یعنی بخارا کے لشکر کے نائب سپہ سالار تھے۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا اور آپ سپہ سالار بیگدار کو چھوڑ کر ملکہ کے پاس چلے گئے، لیکن آپ کے ملکہ کے لشکر میں شامل ہونے سے ہمارے دلوں میں آپ کی پہلی جیسی عزت ہے، اور اسی جذبے کے تحت میں یعنی بیگدار کا موجودہ سپہ سالار آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں اور آپ کو دوستی کا پیغام دیتا ہوں۔ ان بے دین مسلمانوں نے جیہون کے تمام جنوبی علاقوں کو پامال کر دیا ہے، اور اب انہوں نے ملکہ کو اپنے جال میں پھانس کر قلعہ بخارا بھی حاصل کر لیا ہے۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور آپ کو دوستی کے پیغام کے ساتھ یہ پیشکش کرتا ہوں کہ آپ بیگدار کے دوبارہ نائب سپہ سالار بن جائیے اور بے دین مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال باہر کیجیے۔ میں آپ کو یہ پیغام بیگدار کے حکم کے تحت ہی بھیج رہا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر فرفوس مسلمانوں کو ترکستان سے نکالنے پر تیار ہو جائے تو وہ یعنی بیگدار سپہ سالار کے عہدے سے ہٹ جائیں گے اور فرفوس کو سپہ سالار تسلیم کر لیا جائے گا۔
آپ کی بہادری اور عقل مندی سے مجھے توقع ہے کہ آپ اس پیشکش کو قبول فرمائیں گے اور قلعے کے باہر نکل کر ہم سے دوستوں کی طرح ملاقات کریں گے۔ اس خط اور پیشکش کا جواب آپ اسی قاصد کے ذریعے ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ یہ خط ایک ہی فوج کے 2 سرداروں کے درمیان لکھا گیا تھا اور بھیجا گیا تھا، یعنی جس نے خط بھیجا تھا وہ اس وقت بخارا کے اس لشکر کے ایک حصے کا سردار تھا جو بیگدار کے تحت تھا اور ملکہ سے اختلاف کی وجہ سے بخارا چھوڑ کر سمرقند کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اس لشکر کے ایک حصے کو ایک نئے سردار کے ماتحت بخارا کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس وقت قلعہ بخارا پر فرفوس کا قبضہ تھا جسے بیگدار نے قتل کا حکم دیا تھا، مگر بخارا کے لشکریوں نے اسے قتل کرنے کے بجائے اپنا سردار بنا لیا۔ قاصد سوار نے قلعہ بخارا کے شمالی دروازے پر پہنچ کر گھوڑا روکا اور قلعے پر موجود پہرے داروں نے ایک سوار کو قلعے کی طرف آتے دیکھ لیا تھا، چنانچہ اس نے اوپر سے ڈوری میں بندھی ہوئی ایک ٹوکری نیچے لٹکا دی اور قاصد سوار نے اس میں خط رکھ دیا۔ فصیل کے پہرے دار نے ڈوری کھینچ لی اور خط جو ایک بند لفافے میں تھا وہ لے کر فرفوس کے پاس پہنچا، کیونکہ وہ خط فرفوس کے نام لکھا گیا تھا۔ فرفوس کو بتایا گیا تھا کہ بیگدار کا ایک لشکر بخارا پر قبضے کے لیے آ رہا ہے اور فرفوس نے اسی خطرے کے تحت قلعے کو کافی مضبوط کر لیا تھا۔ فرفوس نے لفافہ چاک کر کے خط نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جوں جوں خط پڑھتا جاتا اس کا غصہ بھی اسی طرح تیز ہوتا جا رہا تھا۔ آخر جب وہ خط پڑھ چکا تو اس نے اسے پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیا۔ ظالم اور احسان فراموش بیگدار، فرفوس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ وہاں اس وقت اور سردار بھی موجود تھے اور اس کی باتیں سن رہے تھے۔ فرفوس غصے میں بڑبڑا رہا تھا۔ بیگدار، تو نے میرے قتل کا حکم دیا تھا مگر میری قسمت نے مجھے بچا لیا۔ اب تو پھر قلعے پر قبضہ کر کے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہرگز نہ ہوگا۔ اگر مجھے طاقت حاصل ہوئی تو میں تیرا سر کاٹ کر قلعے کے باہر سب سے اونچے برج پر لٹکاؤں گا تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ ملکہ بخارا کے نمک حرام سپہ سالار کا کیا انجام ہوا ہے۔ فرفوس نے ملازم کو حکم دیا کہ کاغذ کے یہ پرزے سمیٹ کر فصیل پر لے جاؤ اور قاصد کے سر پر پھینک دو۔ اس خط کا یہی جواب ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ قاصد کے سر پر جب خط کے پرزے گرے تو اسے اپنا جواب مل چکا تھا اور وہ گھوڑا واپس موڑ کر چلا گیا۔ قاصد نے واپس جا کر لشکر کے سردار کو اس توہین آمیز جواب سے آگاہ کیا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ چیخ کر بولا، فرفوس، تو بیگدار کے ہاتھ سے بچ گیا مگر میں تجھے زندہ نہ چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے لشکر کو قلعے کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ فرفوس کے پاس زیادہ فوج نہ تھی مگر وہ ایک تجربے کار سردار تھا۔ اس نے اس انداز سے فصیل اور برجوں پر تیر انداز اور سپاہی مقرر کر دیے تھے جنہوں نے حملہ آوروں کا ناطقہ بند کر دیا، اور 1 ہفتہ برابر حملہ کرنے کے باوجود وہ قلعہ بخارا کی فصیل تک بھی نہ پہنچ سکے۔ اس محاصرے سے قلعے کے اندر پانی کی قلت ہو گئی، کیونکہ جس زمیندوز سرنگ سے قلعے میں پانی آتا تھا اسے حملہ آور جانتے تھے۔ انہوں نے اس سرنگ کو فوراً بند کر کے قلعے والوں کا پانی روک دیا، مگر فرفوس ان سے زیادہ چالاک تھا۔ اس نے اس خطرے کے پیش نظر قلعے کے اندر کم از کم 1 ماہ کے لیے پانی کا ذخیرہ کر لیا تھا۔ اس طرح اس نے حملہ آوروں کی یہ ترکیب بھی ناکام بنا دی۔ ادھر قلعہ بخارا پر تو بخارا کی فوجیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں، دوسری طرف مسلم سپہ سالار سعید بن عثمان سمرقند کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ بیگدار کا لشکر بھی سمرقندیوں کے ساتھ ہے۔ اس نے قلعہ سمرقند پر حملے میں جلدی نہیں کی، مگر جہاد سے پہلے مشرکین اور کافرین کو صلح کی 3 شرطیں لکھ کر بھجوائیں تاکہ مخالفین کو سوچنے کا موقع مل جائے۔ اسلام میں جہاد سے پہلے دشمنان اسلام کو مندرجہ ذیل 3 شرطیں لکھ کر بھیجی جاتی تھیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم معمولی سا سالانہ جزیہ دے کر ہمارے دوست بن جاؤ، جس کے صلے میں ہم تمہاری دشمن کے خلاف مدد کریں گے اور ہمارا تمہاری حدود یا خزانے سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ دوسری شرط، مسلمان ہو جاؤ اور ان تمام صفتوں کے مالک بن جاؤ جو اسلام نے مسلمانوں کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ پھر ہمارا فیصلہ تلوار کرے گی۔ چنانچہ سعید بن عثمان نے یہ تینوں شرطیں ایک خط کی صورت میں قلعہ سمرقند بھجوا دی تھیں۔
اور یہ خط حاکم سمرقند کو پیش کیا گیا۔ حاکم سمرقند خط پڑھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان حملہ آور اس کا تمام خزانہ حاصل کرنے کے علاوہ پورے علاقے پر قبضہ کر لیں گے اور یہاں کے کسانوں کے بجائے اپنے آدمیوں کو زمینیں دے دیں گے، مگر اس خط میں صرف 2 باتیں تھیں، ایک معمولی جزیہ دے کر دوست ہو جاؤ یا پھر مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو جاؤ۔ اہل سمرقند لشکر اسلام سے بہت خائف تھے۔ جنوبی ترکستان میں انہوں نے اپنی معمولی فوج سے بڑی بڑی جنگیں جیتی تھیں، اور اس وقت مسلم لشکر کے ساتھ ملکہ بخارا بھی اپنی فوج لے کر آئی تھی۔ اس لیے حاکم سمرقند صلح کے حق میں تھا۔ اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا۔ سمرقند کے چھوٹے سرداروں کو باغی سپہ سالار بیگدار نے مسلمانوں کے خلاف بہت بھڑکا دیا تھا۔ انہیں بتایا تھا کہ اگر سمرقند نے ہتھیار ڈال دیے تو مسلمان سمرقند کی تمام خوبصورت عورتوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائیں گے اور انہیں اپنی لونڈیاں بنا لیں گے، ملک کی تمام دولت سمیٹ لیں گے اور سمرقندیوں سے زمین چھین کر اپنے آدمیوں کے حوالے کر کے خود کاشتکاری پر قابض ہو جائیں گے۔ اس طرح سمرقند کے تمام چھوٹے سرداروں کو بیگدار نے بھڑکا دیا تھا۔ اسی میں اس کا مفاد تھا، کیونکہ مسلم لشکر اور سمرقند والوں کی صلح کی صورت میں اسے سمرقند سے بھاگنا پڑتا، اور پھر قریب کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ پناہ حاصل کر سکتا۔ پس جب مسلم لشکر کے آئے ہوئے خط پر غور و فکر کے لیے مجلس مشاورت منعقد ہوئی تو چھوٹے سرداروں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور صلح کی شدید مخالفت کی۔ سمرقند کا سپہ سالار اپنے چھوٹے سرداروں کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے مختصر شرائط کے باوجود وہ جنگ کے لیے کیوں تلے ہوئے ہیں۔ آخر اس نے ایک چھوٹے سردار سے پوچھا، آخر تم صلح کے بجائے جنگ کے خواہش مند کیوں ہو؟ چھوٹے سردار نے اکڑ کر کہا، اس لیے کہ ہم بے دین مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمارا لشکر ان سے 3 گنا زیادہ ہے، ہم ان سے صلح کیوں کریں؟ سمرقند کے سپہ سالار نے انہیں سمجھایا، یہ ٹھیک ہے کہ حملہ آور تعداد میں کم ہے، مگر ملکہ بخارا کا لشکر بھی تو ان کے ساتھ ہے۔ ملکہ بخارا کا لشکر تو ان کے ساتھ برائے نام ہے، سردار نے جواب دیا۔ ہمیں بیگدار نے بتایا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو لشکر لے کر آیا ہے اس کی تعداد ملکہ بخارا کے لشکر سے 5 گنا زیادہ ہے۔ اب سمرقند کا سالار بیگدار کے نام پر چونکا۔ اس نے ذرا تلخ لہجے میں کہا، کیا بیگدار نے تمہیں یہ بھی بتایا ہے کہ مسلمانوں کے اس مختصر لشکر نے پورا جنوبی ترکستان فتح کر لیا ہے؟ اگر ان میں طاقت نہ ہوتی تو وہ دریائے جیہون پار کر کے بخارا پر حملہ نہ کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس لشکر کم ہے یا وہ کمزور ہیں تو پھر بیگدار جو بخارا کے سپہ سالار تھے وہ قلعہ بند کیوں ہے؟ انہیں میدان میں نکل کر مسلمان حملہ آوروں سے جنگ کرنی چاہیے تھی۔ یہ لشکر انہیں 1 ماہ تک قلعہ بخارا میں گھیرے رہا، مگر ان کی ہمت نہ پڑی کہ یہ باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرتے۔ بات کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ سمرقند کے کچھ چھوٹے سرداروں کو بیگدار نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا اور وہی زیادہ مخالفت اور بدتمیزی سے گفتگو کر رہے تھے۔ سمرقند کے سالار نے دیکھا کہ حالات کے اور زیادہ بگڑ جانے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں تو اس نے فوراً پلٹا کھایا اور اس نے اعلان کر دیا، میری اپنی رائے حملہ آوروں سے صلح کر کے خون ریزی سے بچنا تھا، مگر میرے بعض جوان سردار اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں ان کے کہنے کے مطابق حملہ آوروں کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ سالار سمرقند کے اس اعلان پر تمام سمرقندی لشکر خوش ہو گیا تھا۔ سالار نے اس وقت مسلم قاصد جسے ٹہرنے کو کہا گیا تھا قلعے کے اندر بلوا لیا، اس لیے کہ وہ قاصد کو اپنے لشکر کی تعداد اور تیاریوں سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ قاصد مسلمان تھا اور مسلمان کسی کے دباؤ میں نہیں آیا کرتے، اس لیے قاصد نے سمرقند کے لشکر کو انتہائی بے پرواہی بلکہ ایک حد تک حقارت کی نظر سے دیکھا۔ پھر مسلم قاصد نے کہا، میں قاصد ہوں، میرا کام دشمن کے قلعے یا لشکر کا معائنہ کرنا نہیں، مجھے تو بس اپنے خط کا جواب چاہیے۔ سمرقند کے سالار نے مسلم قاصد کو حیران نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا، اے مسلم قاصد، کیا تم نے ہمارے لشکر کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا؟ کیا تمہیں ہمارے پاس اسلحہ کے ذخائر دکھائی نہیں دیتے؟ اور کیا تم یہ سوچنے پر مجبور نہیں ہو گئے کہ ہمارا لشکر
حملہ آوروں کو دم کے دم میں اس طرح چیر پھاڑ کر رکھ دے گا کہ جس طرح ایک شیر ہرن کا حال کرتا ہے۔ معزز سالار، قاصد نے ادب سے کہا، میں قاصد ہوں، اس لیے مجھے گستاخی پر آمدہ نہ کریں۔ جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو وہاں فوجوں کی تعداد اور اسلحہ نہیں لڑا کرتا، بلکہ وہاں تو جوش و جذبہ اور ایمان لڑا کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنا جواب میرے حوالے کر کے مجھے واپس جانے کی اجازت دیں گے۔ سمرقند کے سالار یا قائد نے ایک پرچہ قاصد کے حوالے کر دیا اور زبانی کہنے لگا، ہمیں تمہاری تیسری شرط منظور ہے، یعنی ہمارا فیصلہ میدان جنگ میں تلوار سے ہوگا، کیونکہ یہی فیصلہ ہمارے سرداروں کا ہے۔ قاصد نے جواب کا پرچہ سنبھالا، اسے ادب سے رخصتی کا سلام کیا اور گھوڑا گھما کر واپس چلا گیا۔ قلعے کا دروازہ فوراً بند ہو گیا اور پھر فضا میں جنگ کے بادل لہرانے لگے۔